حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹے تینوں سابقین میں ہیں۔ ابو جہل اور مکہ کے کافر ان پر ظلم ڈھاتے اور ان کو جلاتے تھے، جس کے سبب یہ کراہتے تھے۔ ابو جہل اور چند مشرکین نے ایک روز حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں ٹانگیں باندھ کر شرمگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن ہیں۔ یہ بڑے پائے کی مقرر بھی تھیں، اس لیے ان کا لقب خطیبۃ النساء مشہور ہو گیا تھا۔ انہوں نے متعدد احادیث بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم کی فوجوں سے یرموک کے مقام پر جو فیصلہ کن معرکہ ہوا، اس میں یہ دوسری مسلم خواتین کے ساتھ شریک تھیں۔ یہ خواتین اپنے زخمی رشتہ داروں کی مرہم پٹی وغیرہ کے لیے جایا کرتی تھیں اور جنگ کے سخت موقع پر مسلمانوں کی ہمت بھی بڑھایا کرتی تھیں۔ لیکن غزوہ یرموک کے موقع پر ایسے گھمسان کی جنگ ہوئی کہ خواتین کو اپنے دفاع کے لیے دست بدست لڑائی میں بھی حصہ لینا پڑا۔ اس موقع پر حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے کے ستون سے 9 رومی فوجیوں کو قتل کیا تھا۔ صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حاتم تائی عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ جب گرفتار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے اپنا تعارف اپنے باپ کے حوالے سے کرایا۔ میرے والد سردار قوم تھے، درماندوں کو آزادی دلاتے، مجرم کو قتل کرتے، پڑوسی کی حفاظت کرتے، عاجز و بے دست و پا کی حمایت کرتے، ستم زدہ کو مصیبت سے چھڑاتے، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے، سلام میں سبقت کرتے، یتیم کی خبرگیری کرتے، مصائب زمانہ کے وقت لوگوں کے ممدود معاون رہتے، ان کے پاس آ کر کوئی حاجت مند ناکام و نامراد نہیں لوٹا۔ میں اس حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ صفانہ کی یہ گفتگو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو خاص مسلمانوں کی صفات ہیں، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ اس کے بعد صفانہ کو آزاد کر دیا۔ ان کی سفارش پر ان کے قبیلہ کو آزادی اور رہائی ملی۔ صفانہ کی طرف اشارہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی معزز ذلیلوں اور کوئی مالدار محتاجوں اور عالم جاہلوں میں پھنس جائے تو اس کے حال پر ترس کھایا کرو۔ صفانہ نے اجازت چاہی اور شکریہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائیں دینے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ان کی دعا سنو، خدا آپ کی نیکی کو اس شخص تک پہنچائے جو اس کا مستحق ہو، آپ کو کسی بدکار و بدنفس کا محتاج نہ کرے۔ جس فیاض قوم سے کوئی نعمت چھن جائے، خدا اسے آپ کے ذریعے واپس دلا دے۔ حضرت ربیع بنت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ ان کے صاحبزادے حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے پہلے شہید ہیں۔ ان کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے حارثہ سے کس قدر محبت تھی۔ اگر وہ جنت میں گئے تو خیر میں صبر کروں گی، ورنہ آپ دیکھیں کہ میں کیا کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت ہی میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں ہے۔ یہ بشارت سن کر باغ باغ ہو گئیں۔ یہ کہنے لگیں، بخ بخ، یعنی واہ واہ اے حارثہ۔ حضرت ناجبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے گھرانے بنو اسلم کی بہت حسین، قابل اور لائق فائق خاتون تھی۔ ہر مہینے میں 2 مرتبہ مختلف قبائل میں سفر کر کے خواتین کو اسلام کی دعوت دیتی تھیں۔ ان کی تقریر بڑی پر اثر ہوتی تھی۔ کسی بھی قبیلہ کی عورت بیمار ہو جاتی اور اس کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، یہ اس کی خدمت میں لگ جاتی۔ اسلام کی دعوت دینے کا عشق تھا۔ 112 عورتوں کو مسلمان کیا۔ یرموک میں تلوار سے لڑیں۔ یرموک کی فتح میں ان کی بہادری اور قابلیت کا بڑا دخل تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں سابقین میں ہیں۔ ابو جہل اور مکہ کے کافر ان پر مظالم ڈھاتے اور دھوپ میں جلاتے تھے، جس کے سبب یہ کراہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر ان کو فرماتے، اے آل یاسر، تم کو خوشخبری ہو مغفرت کی اور جنت کی۔ ابو جہل اور چند مشرکین نے ایک روز حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں ٹانگیں 2 اونٹوں سے علیحدہ علیحدہ باندھ کر شرمگاہ میں نیزہ مار کر ٹانگوں کو پھاڑ دیا۔ اس طرح انہوں نے اسلام کی سب سے پہلی شہادت کا شرف حاصل کیا۔ اسلام کے لیے سب سے پہلا خون ایک عورت ہی کا بہا۔ بدر کے دن جب ابو جہل قتل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھو
تمہاری ماں کے قاتل کا خدا نے فیصلہ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جلا کر خاکستر کر دینا اور میری راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس نے ویسا عذاب کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ آدمی فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ وصیت کے مطابق عمل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تیرے اندر اس کے جتنے اجزاء ہیں سب جمع کر دے۔ زمین نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے تمام اجزاء کو جمع کر دیا، پھر اسے زندہ کر کے بارگاہ الہی میں کھڑا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے آپ کے عذاب کا خوف تھا، یا اس نے کہا کہ پروردگار، مجھے آپ کی ذات سے خوف تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اس حدیث مبارکہ سے اللہ کی رحمت کی وسعت معلوم ہوئی اور معلوم ہوا کہ رحمت خداوندی سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے عفو و درگزر کا امیدوار رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیرخواری کے ایام میں دیار بنو حوازن کے قریبی علاقے میں دودھ پیا تھا۔ آپ کو امید تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک روز خبر ملی کہ حوازن لشکر مہیا کر کے جنگ کی تیاری کر چکے ہیں۔ مسلمانوں نے ان کی طرف پیش قدمی کی، لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی۔ مسلمان غنائم ساتھ لیے روانہ ہو گئے۔ جعرانہ میں پڑاؤ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدی عورتوں اور بچوں کو ایک مکان میں ٹھہرایا تھا۔ حوازن کے چند افراد آپ کی طرف آئے اور ان کا ارادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کر کے بچوں اور عورتوں کو چھڑا لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک فصیح اللسان شخص کا انتخاب کیا۔ ان کا خطیب زہیر بن سراؤ کھڑا ہوا اور تمہید باندھتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ان قیدیوں میں آپ کی خالائیں اور دائیں موجود ہیں جو آپ کی پرورش کیا کرتی تھیں۔ اگر ہم ابن ابی شمر اور نعمان بن منذر جیسے بادشاہوں سے جنگ کرتے اور ہمیں وہی نقصان ہوتا جو آپ سے جنگ کر کے ہوا ہے تو وہ یقیناً ہم پر ترس کھاتے اور رحم کا برتاؤ کرتے۔ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سب سے بہتر کفیل ہیں۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھے، اے اللہ کے رسول، ہم پر احسان کیجئے، آپ ہی سے امید ہے، ہم آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان خواتین پر احسان کیجئے جن سے آپ نے دودھ پیا، جبکہ آپ کا دہن خالص دودھ کے موتیوں قطروں سے بھر جاتا تھا۔ ہمیں در بدر نہ چھوڑیے اور ہمیں باقی رکھیے کہ ہم بڑے عمدہ لوگ ہیں۔ ہم احسانات کی قدر کرتے ہیں اور ان کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، کمزوروں سے عمدہ برتاؤ اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ ہیں۔ یہ تعمیر شخصیت کے لیے بھی بہت معاون ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔